الحمدللہ آج امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے، یعنی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس ہفتے والا اس رات پہ آیا ہے۔ آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسیولی ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر میں انشاءاللہ 3 بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا، اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر مشتمل ہوگا۔ اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تعلق ہے، اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، یہ تقریباً 3 سال پہلے چھپا تھا۔ اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ 4تھی 5ویں دفعہ پرنٹ کروایا۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com، ahlsunnatpak.com، پاک فرقہ واریت سے بھی، اور پاک PA کے پاک فار پاکستان، اس پر کل 8 ریسرچ پیپرز رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا یہی ہے۔ اور وہ 8 ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جو میں نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کل جو فرقوں کی لعنت عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے، حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مذمت کی ہے۔ اور میں بیان کے شروع میں ہی 3 وہ مشہور آیات جو ہر داعی کو یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی، یعنی اس قرآن کو، جو آگے آ بھی جائے گی غدیر خم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں، یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ دوسری آیت گاڑے فتوے والی آیت، سورۃ الانعام، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ دھمکی اس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل کیا ہے، وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے۔ یہ 3 آیات۔ اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے۔ یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتویٰ بازی کرتا ہے۔
اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ بات، وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا، یہ صفت کے طور پر نہیں آیا، یہاں پر نام کے طور پر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا؟ تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا۔ لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے، کہیں موجود نہیں ہے۔ ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منہج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدعتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علی الاعلان، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں، جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں، اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے، اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں۔ اب مجھے ضمناً یہ بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی، لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے خطرناک نہیں، جن کو سمجھ آ چکی ہے، یہاں جتنے 100-150 لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا، جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چیپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے، یہ بھی بڑا جھوٹا پراپوگنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے، مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی، تو ہے مسلمان تھے، مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال ان پر ہوگا۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں، اور فرمایا انہیں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی۔ اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہو گئے، ان کی تعویل کی غلطی تھی۔ تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے۔ اور آج الحمدللہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر ہی تنگ آ چکی ہے، کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائیں۔ اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، صرف امریکہ کے اندر 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے، 34,000 امریکن، اور روزانہ امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے، مولویوں کی وجہ سے نہیں، اس معجزے کی وجہ سے۔ بلکہ 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً
1.5 مہینہ پہلے، 1.5 یا 2 مہینے تقریباً ہونے والے، ایک درس دیا تھا 10 دسمبر 2011 کو محرم کے اندر، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو تھی، اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں۔ اس لیکچر کے بعد تحقیق کے میدان میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری دنیا سے مجھے فون کالز اور ای میلز ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ نے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، فرقہ واریت سے بالا تر، اور بڑی حوصلہ افزائی لوگوں نے کی، اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپونینشلی رائز کر گئے۔ آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی، میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گی، جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا، اس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے؟ تو بھائیو، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع، اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی۔ پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی، تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا، اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے۔ ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر، ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جو اہل سنت میں متفقن علیہ ثقہ جو ہیں محدث ہیں، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیقی رحمت اللہ علیہ، المتوفى 458 ہجری، آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے۔ تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے، اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے۔ مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے، دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے، تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے، چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان، اور پھر یوں ہی چیپٹرز چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں، 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں۔ جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں، تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17203 نمبر حدیث، 17203 نمبر حدیث۔
اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہ صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا۔ تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفا 310 ہجری، یعنی یہ پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئی۔ تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے، صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود۔ تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر، الحمدللہ۔ اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں، یہ سخت گستاخی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے
کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں۔ مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 347 پر، کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا، اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ویسے نہ کہو؟ آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منسوب کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اب واپس آئیں اسی دلائل النبوہ امام بہیقی کی، تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی 2 حدیثیں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے۔